وآلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق اللہ العظیم. منبر رسول پہ حاضر نہایت موقر واجب الاحترام علماء کرام دور و دراز سے تشریف لائے اور بڑی ہی دیر کے ساتھ علماء کرام کو سماعت فرما رہے ہیں. میرے سنی جنتی حنفی بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے نبی کے آخر الزماں خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایک بات ہے کہ تقریر سننے کا مزہ آن لائن سے زیادہ لائیو میں آتا ہے، آمنے سامنے آتا ہے. نہیں، ابھی کوئی ایسی بات نہیں بولا میں نے اس پہ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے شک ابھی رکو، زیادہ اوور مت ہو. اور جس طرح مقرر کو دیکھ کر سامنے تقریر سننے کا مزہ آتا ہے، ویسے ہی مقرر کو بھی مزہ آتا ہے عوام کو سامنے دیکھ کر. ایکچوئل میں میرا ہاتھ انجرڈ ہے، تھوڑا سا زخمی ہے، تو بار بار میں لیفٹ ہینڈ پر زیادہ فوکس نہیں کر سکتا ہوں. میری گزارش ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ اس طرف تشریف لائیں اور میں سب کو دیکھنے لگوں تو بڑی آسانی کے ساتھ میرے لیے گفتگو کا موقع مل جائے گا. اور بیچ میں چند کرسیاں بھی خالی ہے، اور پتہ نہیں یہ برکت کے لیے کرسیاں رکھی گئی ہے خالی یا بزرگان دین کی ارواح پاک اس پر تشریف لانے والی ہے. ہاں ماشاءاللہ، یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ لوگ بات بہت جلدی مان لیتے ہیں. اب چونکہ جلسے میں آنے والے مختلف المزاج ہوتے ہیں، نہیں شور مت کیجیے، چلاؤ مت، آرام سے اطمینان سے. اب بخراتی تو کوئی نہیں کرے، خاموشی کے ساتھ سنیں. عزیزان گرامی وقار، ہاں ماشاءاللہ، گزشتہ مرتبہ میں آیا تھا جنوری میں، ابھی 9 مہینے تقریباً ہو رہے ہیں، اور 9 مہینے میں تو اچھوں کا رزلٹ آ جاتا ہے. تو دوبارہ آپ کے یہاں آمد ہو گئی میری، تو اس کے مقابلے میں آج مجمع ماشاءاللہ زیادہ معلوم پڑ رہا، اور لوگ باذوق ہے، سننے کی تمنا رکھتے ہیں، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور معلوم پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ آج یہاں سے سب مناظر بن کر ہی اٹھیں گے. اور ویسے تو الحمدللہ سنیوں کا بچہ مناظر ہوتا ہے، بد مذہبوں کا کتنا بڑا بھی علامہ آ جائے چند سیکنڈ میں ہی اس کی اوقات اسے یاد دلا دیتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج کا جو جلسہ ہے، جلسے کا عنوان غالباً عظمت صحابہ کرام، وہ اہل بیت، وہ رد تفضیلیت و شیعت، غالباً یہ عنوان ہے جلسے کا. بڑی جلدی میں یہ جلسہ فقط 3 روز پہلے اس جلسے کو کرنے کا
کمیٹی والوں نے اور جناب اقبال اسماعیلی صاحب اور ان کے رفقا نے یہ پلان کیا کہ جلدی میں یہ جلسہ کیا جائے۔ آخر اس کی کیا وجہ پیش آ گئی کہ اتنی جلدی یہ جلسہ منعقد کرنے کا ان لوگوں کو خیال آیا، جبکہ فقط 2-3 دن بعد میں واپس کلکتہ آ رہا ہوں 19 تاریخ کو مٹیا برج میں۔ کون سی جگہ؟ مسجد طلاب میں۔ اور وہاں کا جو پروگرام ہے وہ تقریباً 2-3 مہینہ قبل مجھ سے تاریخ لی گئی، اور میں نے وہاں کے لیے خاص تقریر کا اہتمام کیا ہے، بنا کر رکھا ہے، جو مجھے وہاں کرنی ہے۔ مسجد طالاب میں جو تقریر کرنی ہے اس کا جو میں نے پلان ہے وہ تقریباً 3 مہینہ پہلے اپنے ذہن میں کریٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن وہاں جو تقریر ہوگی وہ تاریخ ساز تقریر ہوگی۔ وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آج شیعت زدہ لوگ ہیں، شیعت کی مار جن کے ذہن و فکر پر پڑ رہی ہے، اور یہ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امیر شام، بڑے ہلکے انداز میں کہتے ہیں امیر شام، وہ حضرات اہل بیت کو، حضرات حسنین کریمین کو اور مولا علی کو گالی دیتے تھے، تو ان احادیث کی حقیقت کیا ہے جو کتب سیاہ میں مسلم شریف وغیرہ کے اندر موجود ہے، اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا۔ آج کی نشست کے لیے چونکہ یہ جلسہ ہنگامی ہے، اور کیوں منعقد ہوا، کوئی بچہ ہے، غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے، جب میں نے اس کا ویڈیو دیکھا کسی کے موبائل میں، تو اس بچے کی عمر میرے حقیقی بچے سے بھی کم ہے۔ وہ کھڑے ہو کر میرے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی حق تلفی کلیم حنفی کلیم حنفی۔ اب جس بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں باپ جب دونوں مل جائے تو حق تلفی نہیں، حق کی ادائیگی ہوتی ہے، سنت کے مطابق مباشرت ہوتی ہے۔ حق تلفی کب ہوتی ہے؟ جب ماں کے ساتھ باپ نہ ہو۔ جیسا کہ شیعوں کے ایمان بگاڑے میں 10ویں محرم کو ہوتا ہے، جس کو جیسا موقع مل جائے اس پر ہاتھ صاف کر لو، تو یہ سنت قبیحہ اہل تشیع کے یہاں ہوتی ہے، اہل سنت کے یہاں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس بچے کی میں نے تقریر کہیں سے سنی تو معلوم پڑتا ہے کہ ابھی ٹھیک سے بچے کے پر بھی نہیں نکلے ہیں، اور ابھی وہ آسمان میں پرواز کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ جیسے پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے ماں باپ کو ہوا میں پرواز کرتا دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی کھلے آسمان میں اڑیں، تو اسی کوشش میں وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں طفل چون نا رستجوں براں شود لقمہ ہر گربہ براں شود، کہ پھر وہ پرندے کے بچے جو گھونسلے سے نکل کر کھلے آسمان میں اڑنے کے خواب دیکھتے ہیں، اڑ تو نہیں پاتے ہیں، نیچے آ کر کسی کتا بلی کا وہ لقمہ بن جاتے ہیں۔ تو جو بچے مدرسے میں جانے کے بعد 1-2 جماعت پڑھ لیتے ہیں یا حفظ 10-15 پارے کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ شاعری کی لائن میں یا تقریر کی لائن میں آتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں جب ابھی سے واہ واہی مل رہی ہے تو پورا پڑھ کر کریں کیا، اور 8-10 سال کھپائے کیوں؟ تو ویسے ہی کسی کی تقریر سن لی، اس کو کاپی کر لیا، واہ واہی حاصل کر لی، اور لوگ تو بے وقوف ہے، ان کے سامنے کوئی بہت بڑا پگڑا پہن لے، بہت بڑا جبہ پہن لے، اور بہت عین قاف ہا گاڑا نکال لے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا علامہ ہے۔ اب اس بچے نے مجھے چیلنج مناظرہ کیا، اور ہمارے بچوں نے بھی اس کو سیریس لے لیا۔ بھیا ہر راہ چلتے کو منہ نہیں لگایا جاتا، ورنہ ابھی میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ بتا رہا ہوں، میرے فون میں ابھی کے ریکارڈنگ ہے، نوشاد بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، 20 لوگ کمرے میں بیٹھے تھے، ابھی مجھے ایک فون آیا ہاوڑہ سے، اور نمبر جو تھا وہ انٹرنیشنل شو کر رہا تھا، وہ نمبر انٹرنیٹ کا تھا۔ اب دیکھیے سامنے والا مجھے دھمکیاں بھی دے رہا اور کال کیسے کر رہا، انٹرنیٹ کے نمبر سے۔ سوچنے والی بات ہے، اگر اس میں دم ہوتا، خم ہوتا، اس کی کوئی اصلیت ہوتی تو وہ بیچارہ اپنے نمبر سے کال کرتا۔ کال کرنے کے بعد کہتا آپ آئے ہیں، اچھی بات ہے، تقریر کیجئے، لیکن خبردار شیعوں کے خلاف، تعزیہ کے خلاف اور امیر معاویہ کی حمایت میں بیان مت کرنا، ورنہ آپ پہنچ نہیں پائیں گے بمبئی تک۔ تو بھیا میں تو آ گیا، اسٹیج پر بیٹھ گیا، اور اب تو گھڑی نے بھی 12 بجا دی، اب میں بھی تمہارے 12 بجانے جا رہا ہوں۔ آپ کہاں بیٹھے ہو بتاؤ تو، ہو مجمع میں کہیں؟
ابے ٹچے آدمی، تجھے یہ نہیں پتا میں کون ہوں؟ کلیم حنفی نام ہے میرا، کیا؟ اور الحمدللہ تو تو بہت ٹچا آدمی ہے، تیرے جیسے 2000 لوگوں نے کرناٹک میں مجھے گھیرا تھا، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لو، اور فقط ایک ہی بات کہی، مولانا معافی مانگ لو۔ میں نے کہا خون کا آخری قطرہ بھی بہے گا، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ علماء دیوبند کافر ہیں، کافر رہیں گے، جو انہیں کافر نہ مانے وہ خود بھی کافر۔ تم یار ہمیں ڈرا رہے ہو ان سب باتوں سے۔ الحمدللہ ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے فیض یافتہ لوگ ہیں، اور ہم نے ان سے سچی عقیدت و محبت کی ہے، اور ان کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ ہر محاذ پہ ڈٹے رہتے ہیں، ہمارے قدم لڑکھڑاتے نہیں۔ حضرات یہ تو چند باتیں ہو گئی، آج کا جو جلسہ ہے اس کا عنوان ہے فضائل صحابہ و اہل بیت۔ محرم کا مہینہ ہے، سب جانتے ہیں، اس میں فضائل صحابہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا سیدھا عنوان ہونا چاہیے فضائل اہل بیت۔ بھئی کم سے کم ایک مہینہ تو اہل بیت کی بات کرو، تم اس مہینے میں بھی صحابہ کو گھسیڑ دیتے ہو۔ صحابہ کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے، صحابہ کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، محرم کے 10 دن اور کم سے کم ایک مہینہ محرم کا، یہ تو اہل بیت کے ذکر کے لیے خاص کرو۔ اس میں کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کے ذکر کرنے کی؟ ایسا میں نہیں، ایسا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں۔ اس قسم کے سوال آتے ہیں ہمارے پاس، تو ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت یوں ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے تو بجتی نہیں ہے، اگر کوئی بہت قابل ہو تو کھڑے ہو کر بجا دے ایک ہاتھ سے تالی۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اپنا دل بھی ٹٹول کر دیکھو، فاصلہ بے وجہ نہیں ہوتا۔ بھئی ایسا ہے کہ آپ لوگ بھی اہل بیت پاک کا ذکر کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے، آپ بھی سبیل حسین لگا رہے تھے، ہم بھی لگا رہے تھے، آپ نے بھی مجالس محرم میں ذکر شہادت کیا، ہم نے بھی کیا، لیکن آپ لوگ فضائل اہل بیت بیان کرتے کرتے 2 قدم آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کر آپ نے صحابہ پہ بھونکنا شروع کر دیا۔ 2 قدم آگے بڑھ کر آپ نے صحابہ کرام پر بھونکنا شروع کر دیا، حضرت امیر معاویہ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا، یزید تک نشانہ تھا، وہاں تک ہم نے برداشت کر لیا، چونکہ یزید کو برا ہم بھی کہتے ہیں، یزید کو نہ ہم خلیفہ برحق مانتے ہیں، نہ یزید کو حاکم سمجھتے ہیں، نہ معاذ اللہ ہم یزید کو صحیح راستے پر مانتے ہیں، یزید کی مخالفت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ یزید کی مخالفت کرتے کرتے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، اور ان کے باپ پر آپ نے نشانہ باندھنا شروع کیا۔ میری گزارش ہے کمیٹی والوں سے، یہ جو چند لوگ عقل سے پیندل یہاں وہاں بیٹھ کر ماحول خراب کر رہے ہیں، ذرا ان کو ہٹا دیں یہاں سے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ آپ جلسہ کرتے ہیں تو تھوڑے سے والنٹیئر کھڑا کر دیا کریں، تاکہ یہاں وہاں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے وہ بدمزگی پیدا نہ ہونے پائے۔ عزیزان گرامی وقار، جیسا کہ آج کے پرفتن دور میں اہل سنت ایک فرقہ ہے، وہابی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث ایک فرقہ ہے، اہل تشیع ایک فرقہ ہے، اہل قرآن ایک فرقہ ہے، نیچری ایک فرقہ ہے، لیکن جیسے اہل سنت و جماعت سے لوگ نکل نکل کر وہابی دیوبندی بنے، اور ہم نے ان کی روک تھام کے لیے وہابیت پر بہت کام کیا، 100 سال کے عرصے میں سینکڑوں مناظرے ہوئے، کتابیں لکھی گئی، وہابیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئے، وہابیوں کی حقیقت کو، ان کی پول کو کھول کھول کر عوام کے سامنے بیان کیا۔ اب سنیوں کا بچہ بچہ وہابیوں کے منحوس چہرے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہابی ہے، لیکن اب 10-15 سال کے عرصے سے سنیوں میں ایک عجیب و غریب فرقہ پیدا ہوا، اس فرقے کا نام ہے تفضیلی۔ اب ضرورت ہے کہ علماء کرام، مشائخ کرام، ائمہ مساجد، اہل قلم، اہل زبان اپنے دھیان کو اس طرف بڑھائیں اور اس فرقے پر کام کرنا شروع کرے، اور امت کے اس نوجوان طبقے کو اس فرقے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔
علماء کرام ہر دور میں حق بولنے والی جماعت کا نام ہے، اور علماء کو چاہیے جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں سب کا رد کریں اور سب کی حقیقت کو عوام کے سامنے کھول کھول کر بتائیں۔ یہ تفضیلی فرقہ کون سا ہے؟ تفضیلی ایک فرقہ وہ ہے، تفضیلی باقاعدہ کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے اور چند بگڑے ہوئے لوگوں کا ٹولہ ہے۔ وہ اہل سنت و جماعت ہی میں ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے ایک مولانا کھڑے ہو کر فصیح و بلیغ خطاب فرما رہے تھے، مولانا شاہد القادری صاحب، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کا تعارف پیش کیا۔ اصل میں شیعہ جو ہے ہندوستان میں، انہوں نے کئی ساری بری رسمیں اہل سنت میں داخل کر دی ہیں، جیسے تعزیہ داری کی رسم۔ جب تیمور لنگ نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو تیمور شیعہ نہیں تھا، لیکن تیمور لنگ کے ساتھ میں جو 12,000 کا لشکر ایران سے آیا تھا وہ لشکر شیعہ تھا۔ ان لشکریوں نے مسلمانان اہل سنت میں دھیرے دھیرے ایک بدعت کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ آپ دیکھو جب محرم آتا ہے تو ماہ محرم میں اہل سنت کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ تعزیہ داری کے علاوہ سنی شادی نہیں کریں گے، بعض سنی گوشت نہیں پکائیں گے، بعض سنی 10ویں تاریخ کو جھاڑو نہیں ماریں گے، جب تک تعزیہ دفن نہ ہو جائے کھانا نہیں پکائیں گے، بعض سنی فقیروں کا لباس پہنا کر اپنے بچوں سے بھیک منگوائیں گے، بعض سنی اس مہینے میں نیا مکان نہیں خریدیں گے، نیا کاروبار نہیں شروع کریں گے، بعض سنی اس پورے مہینے میں سیاہ لباس پہنیں گے یا ہرا لباس پہنیں گے۔ طرح طرح کی بدعات اہل سنت و جماعت میں جو آتی گئی، یہ اہل تشیع کے طرف سے آتی گئی، اور شیعہ خوش ہیں کہ بغیر ہمارے تبلیغ کرے ہمارا کام دھیرے دھیرے سنیوں میں پھیل رہا ہے۔ یہاں تک بھی علماء کرام نے برداشت کیا، رد کرتے رہے، پیار سے سمجھاتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا کہ کچھ سالوں سے جو مشہور مزارات ہیں، مشہور درگاہیں ہندوستان میں، جیسے خواجہ غریب نواز سرکار کی، حضرت وارث پاک کی، ماریرا مطہرہ کی، حیدرآباد کی چند خانقاہیں، مدرسے اور درگاہیں، یہاں سے نئی فکر کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا جو اٹیک ہے وہ صحابہ کرام پر ہے۔ ان کا جو اٹیک ہے وہ صحابہ کرام پہ، بالخصوص حضرت امیر معاویہ۔ اب سنی کہلانے والے لوگ جھٹ سے یہ کہتے تھے تو یزید کے بعد، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو امیر معاویہ کو اتنے ہلکے الفاظ سے یاد کر رہا ہے۔ بے وقوف، تجھے پتا بھی ہے کہ امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو تو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستو، شبیر وارسی نام کا کوئی شخص، اس کی چند ویڈیو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا، میں نے سوچا شاید بہت بڑا عالم ہوگا، لیکن یقین مانیے کہ چند الفاظ سننے کے بعد میری طبیعت بوجھل ہو گئی کہ ایسے جاہلوں کو بھی لوگ ممبر پر بٹھا کر ان سے بیان سنتے۔ پھر ایک حسنین بقائی نام کا پچھلے سال جس کا میں نے رد کیا تھا، اس کی میری جو بات ہوئی ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، 43 منٹ کی اس کی میری بات میرے فون میں ریکارڈ ہے، ابھی تک میں نے پھیلایا نہیں۔ اگر پھیلا دوں گا تو حسنین بقائی اپنے مریدوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ آن لائن سن رہا ہوگا حسنین بقائی اور اس کے چیلے۔ جب میں نے عربی میں بات کی تو فرماتے مجھے عربی نہیں آتی، مجھے انگلش آتی ہے۔ تو میں نے کہا انگلش میں بھی مولوی کورس ہوتا ہے کیا؟ بڑی ترقی ہو گئی یار زمانے کی۔ پہلے تو ہم لوگ 18 سال تک مدرسے میں الف با تا سے لے کر بخاری تک پڑھتے، اور اس کے بعد 2 سال شعبہ تحقیق میں کسی کوہنا مشق مفتی کے ہاتھ کے نیچے فتاوی نویسی کا گر سیکھتے، فن سیکھتے، پھر 18 سال کے بعد مفتی بنتے۔ لیکن اب ماشاء اللہ کالج میں چلے گئے، 2-4 بیان سن لیا، 2-4 اردو کی کتاب سن لی، پڑھ لی، اور مفتی بن گئے، بیان کرنے لگے، اور لوگ ان کو پیر صاحب بنا رہے ہیں، ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، اور ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنت کا دروازہ توڑ کر ہم کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، جب میں نے بات کی تو فرماتے مجھے عربی نہیں آتی۔
تو میں نے کہا آپ تو مجھے مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے، جب مناظرہ ہوگا آمنے سامنے بیٹھیں گے حوالے تو دینے پڑیں گے نا، حوالے تو دینے پڑیں گے۔ بیٹھو نا یار، جیسے کہا ویسی رکھو، بیٹھو۔ اس کو بند کیجئے، مائک میں آواز آ رہی ہے، یا اس کا رخ تھوڑی دوسری طرف پھیر دیجیے۔ تو میں نے کہا بھیا پھر کیا کرو گے؟ تو بقائی صاحب فرماتے ہیں، پتہ نہیں بقا میں بھی ہے کہ فنا کے درجے میں چلے گئے، فرماتے ہیں کہ وہ میں کر لوں گا کسی عالم کی مدد سے۔ میں نے کہا واہ بیٹا، مناظرے کا چیلنج آپ کرو، اور جب مناظرے کی نوبت آ جائے تو کسی مولوی کی مدد سے مناظرہ کرو۔ ابے گھامر، یہ مناظرہ ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ للہ تو نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے مناظرہ کرنا۔ مناظرہ کرنا ہے، حلوہ کھانا نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر قوالی کرنا نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر مستی سے قوالی کرنا کہ پیروں میں گھنگرو لچکے کمریا، میں تو ناچوں گی گولر تلے۔ ہائے ہائے، کیا فرماتے ہیں؟ میں تو ناچوں گی گولر تلے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اجمیر شریف میں 2.5 دن کے جھوپڑے پر بیٹھ کر پیر صاحب پھیل گئے ہیں اور 4 کلو گانجا مار دیا، آنکھیں لال ہے۔ لوگ کہہ رہے طریقت کا نشہ ہے، معرفت کا نشہ ہے۔ 4 کلو گانجا مارنے کے بعد آنکھیں لال نہیں تو کیا پیلی ہوگی؟ اب فرماتے ہیں طریقت کا نشہ ہے۔ اور ایسے گنجیڑی، ایسے چرسی، ایسے بٹن کھانے والے حرام خور نشیڑی جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے، کہتے ہیں امیر معاویہ نے اہل بیت پاک کو گالیاں دی ہیں۔ سن لو او حرام خورو، یہ کلیم حنفی رضوی ممبئی کا رہنے والا، سن لو پہلے 19 تاریخ کو آ رہا ہوں میں مٹیا برج میں، تالاب مسجد تالاب میں آ رہا ہوں۔ جس کسی شیعہ کی ماں نے جنا ہو، تفضیلی کے ماں نے جنا ہو، آ کر مجھ سے حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر مناظرہ کر لے۔ میلا لباس دیکھ کر میرا فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا۔ بیٹا ہلکے میں مت لیجیو۔ الحمدللہ سنگل پسلی کا یہ آدمی جب فون پہ بات کرتا ہے تو اچھوں کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت صحت مند ہوں گے، بہت بوڑھے ہوں گے، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ہیں صوفی کلی۔ اللہ نے بڑی پیاری آواز دی آپ کو، الحمدللہ۔ یہ میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ کا کرم ہے کہ اللہ نے رعب دار آواز دی۔ 19 تاریخ کو آ رہا ہوں، امیر معاویہ کے مسئلے پر بیان کروں گا۔ کلکتہ کے جتنے کالے، پیلے، ہرے، نیلے، چھپے ہوئے، کھلے ہوئے، لٹ والی سرکار، اڑیا سرکار، گڑیا سرکار، لٹیا سرکار، چٹیا سرکار، ٹامک پنیا سرکار، مریدوں میں مستی سے قوالی کرنے والے، اچھے خاصے مرد ہو کر عورت بننے والے، خواجہ کی دیوانی، فلانے کی اباگن، کسی کی سہاگن، کسی کی ناگن بننے والے آ جائیں، اور تم جس کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہو اسے میرے سامنے کھڑے کرنا۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مرشد کریم سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ سے اتنا فیض ملا ہے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہمارے سامنے فریق مخالف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج مزاروں سے ایک فکر دی جا رہی ہے، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور رضویوں کو خارجی نازبی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محرم میں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، تو محرم میں صحابہ کا ذکر کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ اگر تم امیر معاویہ پہ نہ بھوکتے تو آج یہ کمیٹی والے جلسے کا عنوان عظمت صحابہ نہیں، صرف عظمت اہل بیت کرتے۔ میں نے کہا نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، وجہ تم بنے ہو۔ ہم عمل نہیں کر رہے، رد عمل کر رہے ہیں، ہم جواب نہیں دے رہے، جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔
ہماری طرف سے پہل نہیں ہوئی ہے، پہل آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آج چند خانقاہوں کے ذمہ داران اس قسم کا ان کا ذہن بن گیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا۔ یہ لوگ اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی محبت کا ایک درجہ ہے، ہر ایک کی محبت کا ایک درجہ ہے۔ ہم ولی کو نبی تک نہیں ملائیں گے، نبی کو خدا تک نہیں ملائیں گے، جس سے جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی ہی محبت کریں گے۔ اور ہمیں تم جیسے اڑیا گڑیا پیروں کے مریدوں سے محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج فرضی دیش بھکت RSS والے، بجرنگ دل والے، VSP والے مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم دیش بھکت ہو تو پڑھو جن گن من، تو ہمیں ان کو اپنی دیش سے محبت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے یہی فرضی عاشقان اہل بیت ہم سے محبت اہل بیت کا ثبوت مانگتے ہیں، ہمیں تم جیسے فرضیوں کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ و رسول دیکھ رہے ہیں کہ کون اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور کون محبت کے نام پر دین میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ یہی دلجو نالہ ہے۔ جب میں نے کہا تھا کہ بیدم وارسی کا شعر، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، پڑھنا منع ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کے پہلے بھی کئی تقریروں میں کہہ چکا تھا، لیکن یہاں کی تقریر کا وہ بوال ہوا کہ جواب امریکہ سے آ رہا ہے، جواب لندن سے آ رہا ہے، جواب عمان سے آ رہا ہے، لیکن فیس بک پہ آ رہا ہے، میرے پاس نہیں، میرے پاس نہیں۔ پھر میں نے بامبے جا کر پوری تقریر ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا کہ مقصود کائنات کون۔ بعض مولویوں نے بھی میری مخالفت کی، لیکن میں اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، چونکہ حدیث قدسی ہے۔ میرے آقا فرماتے لولا کا لما خلقت الافلاق، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ یہ بات نبی کے لیے فرمائی گئی ہے، باقی 4 لوگوں کے لیے نہیں فرمائی گئی۔ پھر لوگ کہنے لگے نہیں، نبی کے صدقے میں یہ بھی مقصود کائنات ہے، تو پھر نبی کے صدقے میں یہ بھی ہے، تو پھر آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، شیش بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، تمام صحابہ ہے، تمام اولیاء اللہ ہے، بلکہ ہر مسلمان مقصود کائنات ہے نبی کے صدقے میں، ہر مسلمان مقصود کائنات ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں نے شعر پڑھنے سے منع کیا تھا، حرام اور کفر نہیں کہا تھا، اس پر بوال مچا دیا۔ آج تم محبت کے نام پر غلو کر رہے ہو، محبت کے نام پر تم شریعت کے آداب کو فراموش کر رہے ہو۔ اب دیکھو، لوگ جسے محبت کہتے ہیں اس کی حقیقت کہیں موجود بھی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک بات، حضرت فاطمہ کی روح کس نے نکالی؟ ذرا بتائیں آپ نے، کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں بیٹھو۔ اب ان کے دماغ میں یہ بات کیوں ہے؟ چونکہ مقرر بیان کرتا ہے۔ اب مقرر جھوٹ تھوڑی بولیں گا اسٹیج سے، ان کے ذہن کے حساب سے۔ اب ماہ محرم جب آتا ہے، فضائل اہل بیت بیان کرتے کرتے لوگ صحیح روایات کو نظر انداز کر کے ضعیف اور کمزور روایات کو بیان کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کسی طرح عوام میں واہواہی ہو جائے، نذرانہ مل جائے، لوگ رونے لگے، دھونے لگے اور کہیں ہر سال اسی کو بلاؤ۔ محرم میں ذکر حسین کا مقصد رونا رلانا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی عظیم الشان قربانی کو بتانا ہے کہ امام نے کتنی عظیم الشان قربانی دی اور کیوں دی۔ اس لیے دی کہ ہم لوگ دین پر چلیں۔ یہ جو روایت ہے کہ خاتون جنت کی روح کو اللہ تعالیٰ نے خود قبض کیا ہے، یہ روایت کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں اسے ضرور لکھا ہے، لیکن اس کا انکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے دلائل و براہین کی روشنی میں فرمایا ہے۔ سنو، قرآن میں روح نکالنے کی جو بات ہے وہ 3 مقام پر بیان ہوئی، 3 مقام پر۔ ایک یہ کہ اللہ خود روح نکالتا ہر ایک کی،
دوسرا یہ کہ فرشتے روح نکالتے ہیں پیر کے ناخن سے لے کر گلے تک، اور یہاں سے آگے جو روح نکالتے ہیں وہ موت کے فرشتے، حضرت موت کے فرشتے نکالتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اور جو مقرروں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ کی روح خود اللہ نے نکالی، تو ان کا یہ کہنا معاذ اللہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اب اگر میں یہ جھوٹی روایت پڑھوں تو لوگ سبحان اللہ کہیں گے، یہ محبت اہل بیت ہے۔ نہیں، محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹی جھوٹی من گھڑت باتیں اہل بیت کی طرف منسوب کرو۔ ہمیں ان سے محبت ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم تو خود آل محمد پر درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ ہم تو آل رسول کے وسیلے کے بنا دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو، ہر مرنے والا اللہ ہی کے حکم سے مرتا، ہر مرنے والا دنیا سے جانے والا، پردہ کرنے والا، بغیر اللہ کے حکم کے کسے موت نہیں آتی۔ اگر اس معنی میں بولا جائے تب تو ٹھیک، لیکن اس معنی میں کہ اللہ نے خود روح نکالی، یہ روایت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے پوری دنیا میں اس پہ بھی بوال ہو جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دلیل لے کر آئیے۔ اگر دلیل موجود ہے الحمدللہ، سر تسلیم خم ہے، اور مجھے معلوم ہے آپ کے پاس صرف محبت بھری باتیں ہیں، دلیل موجود نہیں ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے آپ شریعت کی لمٹ کو کراس کر کے بات کریں۔ آج جو اہل بیت سے محبت کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ صحابہ پر بھونک رہے ہیں، صحابہ کرام پہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ پہ۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، سب سے پہلے بے شک مہاجرین اور انصار میں سابقین اولین، یعنی جو صحابہ کرام مکے سے مدینے آئے ان میں جو لوگ پہلے ایمان لائے، اور مدینے میں جو صحابہ پہلے ایمان لے کر آئے، اور جو لوگ بعد میں ان کی پیروی میں مسلمان ہو گئے، اللہ فرماتا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان سب لوگوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سب سے پہلے دلیل کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم۔ اس سے کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ اب قرآن کریم کہتا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے مہاجرین سے، انصار سے، اہل بدر سے، بیعت رضوان والوں سے، عشرہ مبشرہ سے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے، جنہوں نے مہاجرین و انصار کی تقلید میں اسلام قبول کیا ہے، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن تو نبی کے ہر صحابی کو جنتی کہہ رہا ہے۔ یہ 2 ٹکے کا شیعت زدہ مولوی منبر پہ کھڑے ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ پہ بھونک کر قرآن کریم کی مخالفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ 2 ٹکے کا مولوی جس کو ٹھیک سے اردو پڑھنی بھی نہیں آتی ہوگی، کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، باپ بڑے پیر صاحب تھے تو بیٹا بھی پیر صاحب بن گیا، لیکن بیٹا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بنتا ہے، اسے پہلے پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر تمہارا باپ پیر تھا تو تم بھی مدرسے میں جا کر پہلے سیکھ لو، پڑھ لو، پیر بننے کا طریقہ معلوم کر لو۔ لیکن کیا کریں، عوام بیچاری جاہل ہے، جس کا پگڑا بڑا دیکھ لیا، جس کے گلے میں موٹے موٹے مالا کی تسبیح دیکھ لی، جس کی 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھی دیکھ لی، سمجھے کہ یہ بہت پہنچے ہوئے، یہ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے۔ اور ایسے بیڑا غرق کرنے والے لوگ گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، صحابہ کرام پہ بھونک رہے ہیں، امیر معاویہ پہ طعن کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جو قرآن تم پڑھ رہے ہو
اور جہاں سے تم اہل بیت کی محبت کا ثبوت لے کر آتے ہو کہ اللہ نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى، کہ اے نبی یہ دین پہنچانے کے بدلے آپ امت سے صرف اپنے گھر والوں کی محبت مانگیے۔ یہ آیت جو جہاں سے تو لے کر آتا ہے، یہ قرآن سے تو دلیل دیتا ہے، اس قرآن کو لکھا کس نے؟ تیرے باپ نے یا امیر معاویہ نے؟ اس قرآن کو لکھا کس نے؟ سرکار پر قرآن نازل ہوتا تھا تو لکھنے والے 13 صحابہ تھے، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی ہیں۔ اور پھر محبت اہل بیت کی بات کرتے ہو، امام حسن مجتبیٰ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے 6 مہینہ خلافت کرنے کے بعد خلافت دی کسے؟ حضرت امیر معاویہ کو۔ ان کی بیعت بھی کی، امام حسین نے بھی بیعت کی۔ مجھے بتاؤ، اگر امیر معاویہ باغی گروہ کے آدمی ہے، جہنمی ہے، صحابی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اہل بیت پر ظلم کرنے والے ہیں، تو حیدر کرار کے بیٹے نے خلافت راشدہ حضرت امیر معاویہ کو دی کیوں؟ اور یہ بات فقط ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، الکافی میں بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مجھے بتاؤ، جس سے امام حسن صلح فرما رہے ہیں، جس سے امام حسن دوستی کر رہے ہیں، آج 1400 سال کے بعد کلکتہ میں رہنے والا ایک شخص جو توفیہ سے بھگا دیا جاتا ہے، دوسری جگہ آ کر تقریر کرتا ہے اور کہتا امیر شام، ابے تیری کیا حیثیت ہے حرام الدہر، تجھ سے زیادہ اچھے لوگ میری جوتیاں اٹھاتے ہیں، تجھے پتا نہیں؟ الحمدللہ میں شیخ الحدیث ہوں ایک مدرسے میں، یہ لونڈا مجھے مناظرے کا چیلنج کرے گا۔ اور آج جب میں آ چکا ہوں تو کہاں ہے یہ؟ کدھر مر گیا؟ شیعوں کے 12ویں امام کی طرح غائب ہو گیا؟ پتہ لگاؤ اس کا۔ یہ سب برساتی مینڈک ہے، بہت ٹر ٹر کر کے نیندیں خراب کرے گی، لیکن جب ان کا مقابلہ کسی سے ہو جائے تب ان کو اپنی حیثیت یاد آتی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، قرآن کریم نے جملہ صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ لوگ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ یہ تمام صحابہ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا امیر معاویہ صحابی نہیں ہے؟ ارے امیر معاویہ تو بہت بڑے درجے کے صحابی ہے، ایک ادنا درجے کا صحابی بھی اس کے مقام کو بھی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ادنا درجے کا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے 99 سال کی عمر میں یا 100 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا، تبلیغ قرآن و سنت نہیں کی، نبی کی بارگاہ میں آیا، سرکار کو پیٹھ کے پیچھے سے دیکھا اور انتقال ہو گیا ایمان کی حالت میں، وہ ادنا درجے کا صحابی اس صحابی کے درجے کو بڑے سے بڑا غوث اعظم اور بڑے سے بڑا قطب و ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ارے امیر معاویہ تو وہ ہے جو سرکار پر اترنے والے قرآن کو لکھا کرتے تھے، جن کی بہن سرکار کے نکاح میں تھی، اللہ اکبر کبیرہ، جن کو حضرت عمر فاروق نے ملک شام کا امیر بنایا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کتنے سخت آدمی، اتنے سخت آدمی ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کے لیے آپ پروانہ لکھ رہے ہیں گورنر کا، اسے گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں کہیں، اتنی دیر میں آپ کا پوتا آتا ہے، آپ کی گود میں بیٹھ کر آپ کی داڑھی سے کھیلتا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کا پوتا کتنا گستاخ ہے کہ آپ کی گود میں بیٹھ کر آپ سے کھیل رہا، اگر میرا پوتا ہوتا تو میں ایک جھاپڑ مار دیتا۔ حضرت عمر جو اس کے لیے پروانہ لکھ رہے تھے، لیٹر لکھ رہے تھے، پھاڑ دیا، فرمایا جو قوم پر رحم نہیں، جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا ہے وہ قوم پر کیا رحم کرے گا، تو گورنر بننے کے لائق نہیں ہے۔
اب حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنایا، ان کے زمانے میں بھی گورنر رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی گورنر رہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ ہم کہتے مت پڑھو مت پڑھو، لیکن تم سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو۔ اوقات ہے اتنی اور بات کرتے ہو بڑی بڑی۔ اصل میں حضرت امیر معاویہ کے چچیرے بھائی ہیں حضرت عثمان، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا 18 ذی الحجہ کو، جس دن عید غدیر مناتے ہیں شیعہ، اور اب کچھ چھپے ہوئے رافضی جو ہمارے اندر سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی شیعت کو فروغ دے رہے ہیں، وہ لوگ بھی عید غدیر منا رہے ہیں، کہتے اعلان ولایت مولائے کائنات، یعنی رسول اللہ نے غدیر خم پر علی کے ولی ہونے کا اعلان کیا۔ میں کہتا ہوں ابے گھامر، تو علی سے کیا محبت کرتا ہے؟ تو علی سے کیا عقیدت رکھتا ہے؟ تو علی کو کیا چاہتا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو آخری حج کے موقع پر دنیا سے جانے سے پہلے نبی نے دنیا کو بتایا کہ علی ولی ہے، تو علی کو تب ولی مانتا ہے؟ ارے میں تو علی کو پیدا ہوتے ہی صحابی مانتا ہوں، جس نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے۔ ہم سے زیادہ تو کیا محبت کرے گا، لیکن ہماری محبت دکھاوے والی نہیں ہے، ہماری محبت قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، قرآن و سنت کے دائرے میں ہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے چچیرے بھائی ہیں حضرت عثمان، اور حضرت عثمان کے ولی ہیں حضرت امیر معاویہ، تو ان کی ایک ہی بات تھی حضرت علی سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، اس دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا خارجی، جنہوں نے یہ کہا کہ عثمان کے قاتلوں کو حضرت علی نے پناہ دی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ اے امیر المومنین، آپ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیجئے، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی کہ حضرت علی ان سے بدلہ نہیں لے پا رہے تھے۔ یہ دونوں کی جو جنگ ہے آپس میں، یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ حضرت علی کے مرتبے کو نہیں جانتے تھے، یا انہیں امیر المومنین نہیں مانتے تھے، یا انہیں داماد رسول نہیں مانتے تھے، یا ان کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں تھے۔ یہ جنگ صرف اس لیے تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے حساب سے حضرت علی کے پاس قاتلین عثمان چھپے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی ان سے بدلہ لے۔ حضرت علی بدلہ نہیں لے پا رہے تھے، اسی بنا پر دونوں کی جنگ ہوئی۔ اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، ہم جیسے ٹچے لوگوں کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کے ٹچے مولوی، اب پتہ نہیں کہ کبھی ان سے میرا سامنا ہو جائے، ایک سے تو فون پر بات ہوئی، میں عربی میں بات کر رہا ہوں تو کہتا مجھے عربی نہیں آتی، اور کلکتہ میں آ کے پیر صاحب بن گئے، مرید بھی کر لیا، اور پتہ نہیں لوگ کیسے کیسوں کو پیر بنا دیتے ہیں یار۔ کیسے کیسے احمقوں اور بے وقوفوں کو تم نے پیر بنایا ہے، جنہیں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی ہے، نماز کے وقت میں بیٹھ کر مریدنیوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ، قوالی مستی سے سنتے ہیں، مزارات میں طرح طرح کی خرافات و بدعات جنہوں نے پیدا کر رکھی ہے، اور جن کی حیثیت یہ کہ جنہیں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں۔ سنو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کی 6 صحیح کتابیں، جس میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے ترمذی۔ ترمذی کا نام جامع ترمذی بھی ہے اور سنن ترمذی بھی ہے۔ اس ترمذی میں عبداللہ بن مغفل راوی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے لیے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں برا نہ کہو۔ اچھا، نبی نے اس میں یہ فرمایا کہ میرے کچھ صحابہ کو برا نہ کہو، حدیث میں یہ لفظ کوئی دکھا سکتا ہے؟
یا میرے مہاجر صحابہ کو برا نہ کہو، یا میرے انصار صحابہ کو برا نہ کہو، یا بیعت رضوان والوں کو برا نہ کہو، یا عشرہ مبشرہ والوں کو برا نہ کہو۔ نبی کا ارشاد مطلق ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد ان پر نشانہ اعتراض نہ کرو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ نبی کا ارشاد سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آج جو اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیروں کی چکر میں پڑ کے لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی خیر منائے کہ نبی نے اپنے کسی بھی صحابی کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ امیر معاویہ اور علی میں جنگ ہوئی ہے، بہت سے صحابہ میں آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، اختلاف ہوئے ہیں، تو کیا تم اس بنا پر برا بھلا کہو گے؟ اچھا سنو، خالی امیر معاویہ اور علی میں ہی جنگ نہیں ہوئی، اماں عائشہ اور علی میں بھی جنگ ہوئی ہے۔ کون اماں عائشہ؟ جو رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہے۔ آج جب وسیم رضوی نام کے ایک خبیث نے یو پی کی سرزمین پر اماں عائشہ کے بارے میں ایک فلم کا اعلان کیا، ایک ٹریلر لانچ کیا، تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اہل بیت کی دن رات مالا جپنے والے کیا ان کو معلوم نہیں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں داخل ہیں؟ کوئی مائی کا لال کھڑے ہو کر بتا دے کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں نہیں ہیں۔ وہ تو پوری امت کی مائیں ہیں، اور حقیقی ماں سے زیادہ ان کا ادب و احترام پوری امت میں فرض ہے۔ جتنا احترام اپنی سگی ماں کا نہیں ہے، اس سے کروڑ درجہ زیادہ احترام رسول اللہ کی ازواج کا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ فلم بنانے والا کون ہے؟ یہ کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے؟ کون ہے؟ بولو کھل کر۔ ہاں، شیعہ ہے، شیعہ۔ مسلمانوں کب آنکھ کھولو گے؟ کب ہوش میں آؤ گے؟ آج یہ اڑیا گڑیا پیروں کو، شمع نیازیوں کو، آج یہ نام نہاد وارثیوں اور مداریوں کو شیعہ اچھے لگ رہے ہیں، ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہو۔ سن لو، ہم مر جائیں گے لیکن صبح قیامت تک اللہ و رسول اور صحابہ کے گستاخوں سے اتحاد نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو شیعہ سے نفرت کتنی کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، حضور اگر کوئی شیعہ کنویں میں گر جائے اور زندہ واپس آئے تو کنویں کا کتنا پانی نکالنا چاہیے؟ ارے بھائی، کوئی زندہ آدمی کنویں میں گرے اور واپس آئے تو پانی نکالنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کسی بھی عالم سے آپ پوچھیں، ہم مر جائے، مر کر پھول جائے، پھٹ جائے تو حکم ہوگا پانی نکالنے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پورے کنویں کا پانی نکالا جائے۔ لوگوں نے کہا حضور وجہ کیا؟ فرماتے ہیں شیعہ وہ خبیث قوم ہے جو چاہتی ہے کہ ہم سنیوں کو حرام کھلائیں، تو اب جب وہ کنویں میں گرا ہے کچھ نہیں تو پیشاب ہی کر کے کنواں ناپاک کرے گا، اس لیے ضروری ہے کہ پورے کنویں کا پانی نکالا جائے۔ اتنی نفرت ہمیں شیعوں سے کرنی ہے جتنی وہابی دیوبندیوں سے کرنی ہے۔ اس شیعہ نے فلم بنائی، سب سے پہلے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا اسے واجب القتل ہونے کا فتویٰ کس نے دیا؟ نہیں پتا نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی در کی بھیک میں کھاتا ہوں اور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں رہ کر میں نے علوم نبوت حاصل کیا ہے. یہ جرأت و بے باکی، یہ ہمت مردانہ الحمدللہ اسی خانوادے نے مجھے عطا کیا ہے. میں نے علل اعلان اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا. اس کے بعد کئی مقامات پہ سنی بریلویوں نے احتجاج کیا، دھرنے نکالے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ محرم میں تعزیہ کو دین و ایمان کا مسئلہ بنانے والے، ڈھول تاشوں کو علم کو دین و ایمان کا مسئلہ بنانے والے، ان کی زبانوں پر تالا پڑ گیا تھا، لقوہ مارا گیا تھا. یہ اجمیر کے حرام خور مجاور کامران چرسی اور سرور چرسی، یہ دونوں باپ بیٹے جو امیر معاویہ پر تو بھونکتے ہیں، لیکن انہوں نے اماں عائشہ کی عظمت کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے. اسی طریقے سے ماررہ مطہرہ کا بگڑا ہوا وہ چھوکرا سبطین حیدر، اس نے بھی ایک لفظ اماں عائشہ کی عظمت کے لیے نہیں بولا. اسی طریقے سے وارث پاک کی بارگاہ کے جو جوہلا اور سڑک چھاپ جاہل جانشین ہے، انہوں نے بھی زبانیں نہیں کھولی. اگر اماں عائشہ کے تحفظ کے لیے زبانیں کھولی ہے تو صرف اور صرف بریلویوں نے کھولی، صرف اور صرف بریلویوں نے کھولی ہے. تمہاری زبانوں پہ اس وقت کیا لقوہ مار گیا تھا؟ کون اماں عائشہ؟ وہ اماں عائشہ کہ واقعہ عفق قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی تہمت کا واقعہ. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک جنگ پر گئے، ساتھ میں صحابہ تھے. اماں عائشہ کی عمر اس وقت 14 یا 15 سال کی تھی. واپسی پر رات میں ایک جگہ قیام کیا. اماں عائشہ حاجت کے لیے باہر گئی تو اتفاق سے ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسما سے لیا تھا، اور لڑکیوں کو زیورات کا بڑا شوق ہوتا. وہ ہار ٹوٹ کے گر گیا. واپس آئی تو دیکھا کہ ہار نہیں، واپس ہار کے لیے چلی گئی. اب قافلے نے روانگی لے لی تو جو اماں عائشہ کا ہودج اٹھائے ہوئے تھے، ہودج یعنی ایک ڈولی جس میں عورتیں بیٹھا کرتی تھی، انہوں نے ڈولی اٹھائی تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ اندر اماں عائشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت دبلی پتلی اور کمسن تھی. قافلہ آگے بڑھ گیا. اماں عائشہ واپس آئیں تو قافلے کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو اسی جگہ ایک پتھر پہ لیٹ گئی کہ جب مجھے نہ پائیں گے اپنے قافلے میں تو واپس آئیں گے، میری تلاش و فکر میں واپس آئیں گے. آپ لیٹ گئی. قافلے میں ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل تھے. ان کا کام یہ تھا کہ جب قافلہ آگے جاتا تو پیچھے سے وہ قافلے کا گرا ہوا سامان اٹھاتے تھے. جب وہ گرا ہوا سامان اٹھانے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ سو رہی ہیں. آیت پردہ سے پہلے انہوں نے اماں عائشہ کو دیکھا تھا تو انہوں نے اماں عائشہ کو مردہ سمجھ کے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انہوں نے یہ پڑھا تو اماں عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی. تو انہوں نے اپنا اونٹ قریب کیا. اماں عائشہ فرماتی ہے، بخاری کی حدیث ہے جس میں واقعہ عفق کی پوری تفصیل ہے، فرماتی اللہ کی قسم صفوان بن معطل نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ نہ کوئی دعا پڑھی نہ مجھ سے بات کی. صحابی نے انہیں اونٹ پہ بٹھایا اور دوسرے دن دوپہر میں وہ لوگ قافلے والوں سے مل گئے. اس دور میں بھی نام نہاد مسلمان موجود تھے جن کا ظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے کافر تھے. اس میں ایک خبیث منافق عبداللہ ابن ابی نے مدینہ پہنچتے پورے مدینے میں بوال کر دیا کہ رسول اللہ کی بیوی عائشہ اب پاک دامن نہیں رہی ہے بلکہ وہ فلانے صحابی کے ساتھ رات بتا کر آ گئی. جب اماں عائشہ مدینے پہنچی تو بیمار پڑ گئی. 1 مہینے تک گھر سے نکلی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں مدینے میں کیا ہوگا. پورے مدینے میں بوالا ہو گیا، پورے مدینے
میں ہلہ مچ گیا کہ رسول اللہ کی بیوی اب پاک نہ رہی معاذ اللہ۔ اس میں 3 صحابی بھی انوالو ہو گئے تھے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت بھی تھے، انہوں نے بھی اس تہمت کو بڑھاوا دینا شروع کیا۔ بعض مرتبہ صرف باتیں ہوتی، حقیقت نہیں۔ حقیقت کی تہ میں جا کر حقیقت کا بتایا لگایا کرو، سنی سنائی بات پہ بھروسہ مت کیا کرو۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق؟ بیربل نے کہا 4 انگل۔ جو دیکھا وہ سچ، جو سنا وہ جھوٹ۔ محض سنی سنائی بات پر تعلقات توڑ لینا، رشتہ داری ختم کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال 1 مہینے تک اماں عائشہ بیمار رہی۔ 1 مہینے کے بعد جب وہ رفع حاجت کے لیے جا رہی تھی، تب ان کو پتا چلا کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے یہاں آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب 1 مہینے تک سرکار نے بھی کچھ نہیں فرمایا، نہ ان سے بات کی۔ اپنے ماں باپ کے یہاں آ گئی۔ سرکار بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے؟ تو حضرت عمر کو بلا کر پوچھا کہ عمر یہ بتاؤ، میں تو اپنی بیوی کو جانتا ہوں وہ کیسی ہے، تم بتاؤ عائشہ کیسی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مکھی آپ کے بدن پر بیٹھے، چونکہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے تو رب نہیں چاہتا کہ جو چیز گندگی پر بیٹھتی ہو وہ آپ کے جسم پاک پر بیٹھے۔ تو یا رسول اللہ، اللہ کیسے چاہے گا کہ ایک گندی عورت آپ کے نکاح میں رہے؟ خدا کی قسم، اماں عائشہ سے آپ کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو یقیناً اماں عائشہ پاک ہے، یقیناً اماں عائشہ پاک ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے جب خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، ام المومنین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ حضرت جبریل، بخاری کی حدیث ہے، ریشم کے کپڑے میں تصویر بنا کر لے کر آئے۔ تو کس کی تصویر تھی؟ اماں عائشہ صدیقہ کی۔ اور فرمایا خدا تعالی چاہتا ہے وَزَوْجَتُكِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ آپ کی بیوی رہے، یہ خدا چاہتا ہے، دونوں جگہ آپ کی بیوی رہے۔ اماں عائشہ سے رسول اللہ کا نکاح خدا بندے قدوس و جبروت کی مرضی سے ہوا۔ اچھا، اب اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان، میں تو اپنی بیوی کو جانتا ہوں، تم بتاؤ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان بن عفان نے کہا یا رسول اللہ، خدا تعالی نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پیر اس پر پڑے اور بے ادبی ہو جائے۔ ایک عورت جو اچھی نہ ہوتی تو خدا تعالی کبھی بھی اس بات کو قبول نہ فرماتا کہ وہ آپ کے نکاح میں رہے۔ اماں عائشہ سے آپ کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں اور اماں عائشہ پاک دامن ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا۔ آج لوگ حضرت عائشہ اور علی کی جنگ کو بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ تو میں 19 کو بتاؤں گا، سارا موضوع وہیں کے لیے اٹھا رکھا ہے میں نے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا ہے علی، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ کے پیروں میں گند لگی تھی، نجاست لگی تھی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ نجاست کو آپ کی جوتیوں سے دور کرے۔ یا رسول اللہ، خدا تعالی تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کی جوتیوں پہ نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اماں عائشہ گندی ہوتی تو ضرور اللہ تعالی آپ کو ان سے دور رہنے کا حکم فرماتا، لیکن خدا نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ عائشہ صدیقہ سچی ہے، منافقین جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کی لونڈی بریرہ کو بلایا اور پوچھا جو اماں عائشہ کے ساتھ دن رات رہتی تھی، تم کیا کہتی ہو؟ لونڈی نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ عائشہ کے قریب کوئی نہیں رہتا ہے،
اللہ کی قسم وہ بہت پاک دامن اللہ سے ڈرنے والی نیک خاتون ہے. ہاں ان میں تھوڑی سی کمی ہے, ان کے اندر تھوڑی سی کمی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا؟ تو کہتی ہیں ابھی وہ چھوٹی بچی ہے, آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے. اس کے علاوہ اماں عائشہ میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اگر تم گنہگار ہو تو توبہ کر لو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں تو کوئی نہیں مانے گا, اور کہوں گنہگار ہوں تو سب لوگ مان لیں گے. میرا رب جانتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, وحی آنا شروع ہو گئی, سرکار کی حالت بدل گئی, آپ کی حالت متغیر ہو گئی. پھر قرآن کریم میں اللہ نے سورہ نور میں آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک کنٹینیو 10 آیتیں اماں عائشہ کی شان میں نازل فرمائی ہے. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے, منبر پہ کھڑے ہوئے اور تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارنے کی سزا دی. سنو, اب قرآن نے اماں عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی قیامت تک کے لیے دے دی ہے. اگر نبی چاہتے تو پہلے دن ہی فرما دیتے کہ یہ میری بیوی پاک دامن ہے, لیکن وہ بات حدیث بن جاتی. اگر حدیث بن جاتی تو بعد میں لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. نبی نے انتظار کیا وحی کا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اماں عائشہ کی پاک دامنی کا ذکر فرما دیا تاکہ کسی کو انکار نہ رہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک خبیث وسیم رضوی نے اماں عائشہ کے لیے فلم بنائی. برجو نالا والوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری ایمانی غیرت کو کیا ہو گیا کہ تم خاموش ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم احتجاج کرتے, تم دھرنا دیتے, تم جلوس نکالتے اور شیعوں کی حقیقت قوم مسلم کو بتاتے. آخر یہ بھی تو شیعہ ہی ہے جس نے اماں عائشہ کے اوپر فلم بنائی, اور فلم میں معاذ اللہ کسی بدکار عورت کو ننگا دکھا کر یہ ذہن دینے کی کوشش کی ہے معاذ اللہ کہ یہ اماں عائشہ. ارے وسیم رضوی خبیث, تجھے فلم ہی بنانا تھا, ڈائریکٹر ہی بننا تھا, تو کیا گھر میں تیری ماں بہنیں نہیں تھی؟ ان سے زیادہ اچھی فلم کس پر بن سکتی تھی؟ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر فلم بناتا. تو نے اتنی جرات کیسے کی اماں عائشہ کے بارے میں فلم بنانے کی؟ آج جب اماں عائشہ پر فلم بنی تو یہ جتنے پیر صاحبان ہیں, تازیہ پارٹی کے لوگ ہیں, بزرگوں کو بدنام کرنے والے اڑیا گڑیا پیر ہیں, ان کی زبانیں کیوں نہیں کھلی؟ صحابہ پر بھونکنے کے لیے تو لمبی لمبی زبانیں کتوں جیسی باہر نکالتے ہو, لیکن جب اماں عائشہ کی ذات پر حملہ ہوا تب تم نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ اماں عائشہ کون؟ ایک فضیلت بتا کر اپنی دوسری بات شروع کروں. اماں عائشہ وہ کہ اپنے بھانجے سے کہتی ہے کہ نبی کی 11 بیویاں ہیں, لیکن 11 بیویوں میں 10 باتیں میرے اندر ایسی ہیں جو کسی بیوی میں نہیں ہے, کسی بیوی میں نہیں ہے. فرماتی ہے پہلی بات یہ کہ میں مسلمان پیدا ہوئی, یعنی نبی کی کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جس کے ماں اور باپ دونوں مسلمان تھے سوائے اماں عائشہ صدیقہ کے. دوسری فضیلت یہ کہ اللہ نے حضور سے میرا نکاح اپنے حکم سے کروایا ہے, اور حضرت جبریل میری تصویر ریشم کے کپڑے پر لے کر آئے. تیسری فضیلت یہ کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں, ہجرت کرنے والے ہیں, کسی بیوی کے ماں باپ بھی مہاجر نہیں ہیں. چوتھی فضیلت یہ کہ مجھ سے نبی نے کنوارے پن کی حالت میں نکاح فرمایا ہے, جبکہ کسی بیوی سے سرکار نے کنوارے پن کی حالت میں نکاح نہیں کیا. باقی کی جتنی بیویاں ہیں سب بیوہ تھیں, پھر اللہ کے نبی نے ان سے نکاح فرمایا. فقط اماں عائشہ وہ بیوی ہے جو کنوارے پن کی حالت میں سرکار کے نکاح میں آئی. ایک فضیلت یہ
کہ اللہ تعالی جب نبی میرے بستر پہ ہوتے تو وحی کو نازل فرماتا، اور کسی بیوی کے ساتھ ہوتے تو اللہ تعالی وحی نازل نہیں فرماتا۔ ایک فضیلت یہ کہ سرکار اور میں ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اور میری ایک فضیلت یہ کہ جب سرکار دنیا سے آخرت کا سفر اختیار فرما رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو سرکار کا سر مبارک میرے سینے اور گردن کے بیچ میں تھا، اور اسی حالت میں اللہ کے محبوب نے دنیا سے آخرت کا سفر فرمایا۔ اور آخری فضیلت یہ کہ سرکار کی ہمیشہ کی آرام گاہ، ہمیشہ کے لیے سرکار کی قبر انور میرے حجرے میں بنائی گئی، کسی اور بیوی کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ اتنی ساری فضیلتوں کی حامل ہے حضرت عائشہ، کیا ان کی حضرت علی سے جنگ نہیں ہوئی؟ ان کی بھی جنگ ہوئی، اور آج شیعہ ان پر بھی بھونکتے ہیں، اور تفضیلی امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کے بیچ میں جو جنگیں ہوئی وہ اجتہاد کی غلطی تھی۔ ہم جیسے ٹچے اور چھوٹے لوگوں کا کام یہ نہیں ہے جو نبی کے زمانے سے اتنے زمانے بعد پیدا ہو کر، شر القرون میں پیدا ہو کر، نہ ہمیں قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ نزول قرآن کے وقت ہم لوگ تھے، نہ تدوین حدیث کے وقت ہم لوگ تھے۔ ارے ہمیں تو ٹھیک سے فرائض و واجبات بھی نہیں آتی ہے۔ ہم لوگ صحابہ کے فیصلوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کے جھگڑوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن افسوس کہ آج جن کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے، اجمیر شریف میں مانڈی پہ مانڈی ڈال کر ماشاء اللہ سامنے ڈیس لگا کے کسی مولوی کو 2-4 ہزار روپیہ دے کے لکھوا لیا ہوگا، ورنہ پیر لوگ پڑھتے کہاں؟ پیر لوگ کو پڑھنا کہاں؟ سامنے بیٹھ کر فیصلہ دے رہے ہیں 10x10 کے روم میں کہ امیر معاویہ معاذ اللہ لعنتی ہے، امیر معاویہ دوزخی ہے۔ ابے خبیث، تو اپنے انجام کی پرواہ کر۔ رسول اللہ کے صحابی پر بھونکنے والے، نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابہ کو گالی مت دو۔ کیا نبی کا یہ فرمان امیر معاویہ کے لیے نہیں ہے؟ ارے امیر معاویہ تو بہت بڑی ہستی ہے۔ جس صحابی نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا ہے وحشی بن حرب، وہ بھی صحابی ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ زمانہ کفر کے تمام گناہ مٹا دیے گئے ہیں۔ اجمیر میں بیٹھنے والے یہ چرسی مجاور جو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، چادر کے نام پہ، گاگر کے نام پہ، بڑی دیگ کے نام پہ، چھوٹی دیگ کے نام پر، دھاگے کے نام پر، گھوڑے کے نام پر، سچ بتاؤ جب اجمیر شریف جاتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بولو۔ جیسے ہی اندر گھسو گے تو کوؤں کی ٹیم کالی ٹوپی لگائی ہوئی کہاں پہلے تو دیکھتے ہیں کہ مرغا تگڑا ہے کہ نہیں۔ بہت ان لوگوں کو ایکسپیرینس ہو گیا، چلنے سے ہی پتا کر لیتے پارٹی تگڑی ہے کہ کمزور ہے۔ تگڑی ہے تو بڑی ڈیگ والا، کمزور ہے تو چھوٹی ڈیگ والا، اور زیادہ تگڑی ہے تو پھر اوپر چادر اڑا دیں گے، اس کے سائے میں آپ کو لے کر جائیں گے اندر تک۔ جو لوگوں کا مال وہاں بیٹھ کر حرام طریقے سے کھا رہے ہیں، اصل میں یہ لوگ اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں مانتے بتاؤ؟ بات کچھ بھی نہیں، کوئی مائی کا لال ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کے خلاف کچھ لکھا۔ کوئی مائی کا لال آج نہیں، ہمیشہ کے لیے چیلنج لکھ لے۔ اصل میں کیا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے جیسے باطل فرقوں کا کھل کر رد کیا ہے، ان کی پول کھول کر بیان کی ہے۔ اگر اپنوں نے غلطی کی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اسے بھی معاف نہیں کیا، اس کا بھی رد کیا۔ غلطی اپنا کرے یا بیگانہ، غلطی تو غلطی ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد ہے، اور مجدد کا کام ہے صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔
تو مزاروں پہ جو بدعات ہو رہی تھی، خرافات ہو رہی تھی، جو قوالیاں ہو رہی تھی، دھمال ڈالے جا رہے تھے، مستی کے ساتھ ناچنا گانا، بے پردگی ہو رہی تھی، مزاروں پہ سجدے کیے جا رہے تھے، چراغاں کیے جا رہے تھے، بچوں کے بال لے جا کر کاٹے جا رہے تھے، مزاروں پر بیجا خرچ کیا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ جب تک مزار پہ ایک چادر پرانی نہ ہو دوسری نہ ڈالی جائے۔ اب یہ قانون اگر اجمیر میں لگا تو کتنے لوگوں کی دکان بند ہو جائے گی؟ بھائی اگر سارے جانے والے یہ کہیں نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کریں گے، چادر نہیں لے کے جائیں گے، سوکھا سوکھا فاتحہ پڑھ کر آئیں گے، تب تو مجاور لوگوں کے سینے پہ سانپ لوٹے گا کہ کم بخت مارا آیا، 1 روپیہ نہیں دیا ہم کو، تو ساری مجاور پارٹی مل کے آپ کو مارے گی۔ اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کرو، اجمیر کے سارے مجاور بھوکے مر جائیں گے، ان کی چادریں بکیں گی نہیں۔ اچھا چادریں آپ لے کر گئے، چڑھا دی، ابھی آپ دعا ہی مانگ رہے ہیں، چادر دکان پہ آ گئی، اور جب تمہیں معلوم ہے کہ اس چادر کا یہی ہونا ہے تو تم کیوں چڑھاتے ہو چادر؟ مجھے یہ بتاؤ، تم سے کس نے کہا کہ چادر چڑھیں گی تبھی کام ہوگا، پھول چڑھیں گے تبھی کام ہوگا، دھاگا باندھو گے تبھی کام ہوگا، بڑی دیگ اور چھوٹی دیگ میں ڈالو گے تبھی کام ہوگا، گلے میں ڈالو گے تبھی کام ہوگا، مجاور کو دو گے تبھی کام ہوگا؟ ارے یہ سارے دھندے تو ان حرام خور مجاوروں نے شروع کیے ہیں۔ میرا غریب نواز وہ سلطان الہند ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے، وہ معین بے کسا ہے، وہ رسول اللہ کا لخت جگر ہے، وہ دنیا دار حاکم نہیں ہے، کچھ لیں گے تو کام ہوگا، نہیں نہیں، آپ سچی عقیدت لے کر جاؤ، سچی محبت لے کر جاؤ، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی بن جائیں گی، لیکن اجمیر مجاور لوگوں کی بگڑ جائیں گی۔ اچھا اب اعلیٰ حضرت نے کہا عورتوں کو مزار پر لے کر مت جاؤ۔ اعلیٰ حضرت، ہاں ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھتے ہیں صرف شعراء کو دینا چاہیے، مولانا واقعی میں اتنی اچھی تقریر کر رہے تھے، فکری تقریر کر رہے تھے، تو جیسے شعراء کی خدمت کرتے ہو بھائی مقرر کی بھی خدمت کرنا چاہیے، اور اتنا دبلا پتلا مقرر پورا پسینے میں ڈوب چکا ہے، آپ کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا میری صحت پر، تو بار بار قریب سے آ کر مجھے اپنی زیارت کروایا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزار پر عورتیں نہ جائیں، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو جا کر آنے تک اللہ، اس کے فرشتے اور صاحب قبر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب آپ اجمیر میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھ کر چادر نہیں چڑھائیں گے، عورتوں کو لے کر نہیں جائیں گے، عورتوں سے تو مین دھندا ہے بابا لوگوں، بابا لوگوں کا جو دھندا ہے وہ عورتوں سے، بہو گئی ساس کے خلاف تعویذ لینے، بابا اس سے بھی پیسہ لیتا ہے، ساس گئی بہو کے خلاف تعویذ لینے، بابا اس سے بھی پیسہ لیتا ہے۔ اب بے وقوف عورتیں بابا کے پاس جاتی ہے آدمی کو غلام بنانے کے لیے، آدمی کو پیروں میں ڈالنے کے لیے، اور خود 2-4 مرتبہ بابا کے گلے مل کر آ جاتی ہے۔ ارے بے وقوف عورت، اللہ قرآن میں فرماتا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے اور تو غلام بنانا چاہتی ہے۔ جیسے ہی آپ درگاہ میں سے نکلیں گے سامنے پیٹی لے لے کر 3 درجن القاب ان کے دیکھو، آلے فلاں، آلے فلاں، اور یہ وہ فلاں ابن فلاں، کیا کیا القاب لکھے ہوئے پیٹی لے لے کر اجمیر شریف میں دیکھو، آپ کو بلائیں گے دعا تعویذ کے لیے۔ اس سے کہنا بے وقوف، اتنے بڑے بابا کی بارگاہ سے تو میں آ رہا ہوں، تجھ جیسے ٹچے سے میں کیا لوں؟ ارے اتنی بڑی سرکار سے میں فیض لے کر آ رہا ہوں، ابے ٹچے تیرا تعویذ کیا کرے گا؟ جیسے تو ٹچا تیرا تعویذ ٹچا۔ غریب نواز جو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور 800 سالوں سے عطا ہی فرما رہے ہیں، کبھی خزانہ کرم میں کمی نہیں آئی ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان والوں کو قیامت تک عطا فرماتے رہیں گے۔ لیکن وہاں بھی یہ دھندا کریں۔ اچھا یہ کہتے ہیں جب تک خادموں کو نہیں دیں گے غریب نواز خوش نہیں ہوں گے، تو بیچارے بھولے بھالے لوگ اجمیر شریف جانے کے بعد کیا خریدتے؟ کڑے، تانبے پیتل کے برتن، تانبے پیتل کی انگوٹھیاں، دھاگا پہن کر آ گئے۔ ہم نے کہا بیٹا دھاگا مت پہنو، ہندوؤں کی نشانی ہے۔ بولے مولانا اجمیر کا،
تو اگر کوئی مکے شریف سے ایک بوتل لے کر آئے ڈرنک شراب پیو گے؟ مکے کی شراب پی لینا چاہیے، مکے شریف کی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، حرام چیز کہیں کی بھی ہو حرام ہے، تو جیسے حرام چیز کہیں کی بھی ہو حرام ہے، دھاگے اجمیر سے آئے تو باندھنا جائز نہیں ہوگا، چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف کام کر کے تم سکسیس ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے قبر پہ اگربتی نہ جلائی جائے، اب عورتیں نہیں جائیں گی، چادر نہیں چڑھیں گی، اگربتی نہیں چڑھیں گے، دھاگے نہیں باندھے جائیں گے، چاندی پیتل کی انگوٹھی نہیں بکیں گی، تو بھوکا مرنا پڑے گا، لالے پڑ جائیں گے، پھر مجاہروں کو بھی باہر نکل کر کام کرنا پڑے گا، اور کام تو کرنا نہیں ہے، حرام کھانے کی عادت ہے۔ لوگوں کے جیبوں پر نظر ہوتی ہے مریدوں کے، میری سمجھ میں نہیں آتا جو بندہ پوری زندگی مریدوں کا مال لے لے کر کھاتا ہو، وہ مرنے کے بعد لوگوں کے مسئلے کیسے حل کرتا ہے؟ اور تم لوگ کیسے اس کے قبر پر جا کر ایسے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا مانگتے ہو؟ ان گنجیڑی پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پیر لوگوں کا تو اتنا کریز ہے، اتنا کراؤڈ ہے آج کل پیروں کا۔ میں ایک جگہ کرناٹک میں تقریر کرنے گیا تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور بولے مولانا ہمارے پیر صاحب بہت با کرامت ہے۔ میں نے کہا کیا کرامت دکھائی آپ کے پیر صاحب نے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے۔ ماشاءاللہ، ایسے گنجیڑی چرسی ہر مزار پہ مت جایا کرو۔ آج کل لوگوں نے کیا 4 پتھر ایسے لگا دیے پتھر اور اس پر ہرا کپڑا ڈال دیا جنگل میں۔ اب کوئی بھٹک کے مسافر آ گیا، ضرور یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں گے، ضرور کوئی بڑے بزرگ ہوں گے، اس نے اگربتی لگا دی، تیسرے نے آ کے ناریل پھوڑ دیا، پھر تو کیا ماشاءاللہ دھیرے دھیرے پبلک آنا شروع، پھر حاضری بھی آ رہی ماشاءاللہ۔ اور حاضری کس کو آتی معلوم؟ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ محلے کے مسجد کا کلر کیسا ہے۔ سال میں ایک بار جاتا ہے بیچارہ عیدگاہ میں تو بازو والے کو دیکھتا چھوڑا کہ باندھا، اس کو حاضری آتی امام حسین کی۔ ارے باپ رے باپ، ایک سواں چبو دیکھو کتنی بڑی حاضری آتی۔ ایک بات بتاؤ یار ایمانداری سے، ہاں ماشاءاللہ انگلی میں انگلی جاتی ہے؟ بولو بھائی، نہیں، کیوں جا ہی نہیں سکتی؟ ایک باڈی میں ایک روح موجود ہو تو دوسری روح آ سکتی نہیں، کیسے آئے گی؟ ہاں اگر یہ خالی ہو جائے، اس میں سے روح نکل جائے، پھر تو شاید ہم مان لے کہ آ سکتی ہے۔ پھر یہ عقیدہ بھی اسلامی نہیں، حلول کا عقیدہ اسلامی نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کو پیشاب کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، سال بھر شراب پیتے رہتے ہیں، بیاس کھاتے رہتے ہیں، لوگوں کی زمینیں ہڑپتے ہیں، عالم علماء کی غیبت کرتے ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے، ان کے بدن میں امام حسین کیسے آ جاتے ہیں؟ میں بتاؤں ان کے بدن میں کیا آتے ہیں؟ خبیث جن آتے ہیں، خبیث جن کا اثر ان کو ہوتا، اور وہ 1-2-4 باتیں صحیح بتا دیتے ہیں، اتفاق سے وہ صحیح ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں اگر یہ غلط ہوتے تو صحیح کیسے بتاتے؟ مطلب جو آنے والے وقت کی بات بتا دے وہ اللہ کا ولی۔ کبھی سرکس دیکھا آپ نے؟ سرکس میں رومال کسی شخص کے پاس چھپا دیتے ہیں اور گدھے کی آنکھ پہ پٹی باندھ کر کہتے رومال ڈھونڈ، تو گدھا برابر اسی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس رومال ہوتا ہے۔ تو اب گدھے کو بھی آپ لوگ ولی بنا لو، اس کا بھی مزار شریف بنا لو، اس کا بھی ایک سلسلہ بنا لو، سلسلہ حماریہ۔ عجیب حماقت ہے یار، کیسے کیسے لوگوں کو تم ولی مان رہے ہو، کیسے کیسے ٹچے لوگوں کو تم اللہ کا ولی مان رہے ہو۔ یہ حرام خور جن کو نمازوں کی توفیق نہیں، نماز روزے کی مخالفت کرتے، ذرا تو سوچو کہ جن کی محبت کا یہ دعویٰ کرتے وہ حسین اعظم 10ویں محرم ہجری 61 کو دوپہر کے وقت جب زخموں سے لہو لہان ہو چکے ہیں، سارا خون مبارک جسم سے بہہ چکا ہے، نیچے گرنے کے بعد سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے مولا تو گواہ رہے کہ حسین کی آخری وقت کی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں آخری مرتبہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ اے لوگو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو پیر نماز نہ پڑھتا ہو، نماز کی مخالفت کرتا ہو، علماء کی مخالفت کرتا ہو، عورتوں کے ساتھ مستی سے رہتا ہو، عورتوں کو کھلم کھلا مرید کرتا ہو، لوگوں سے نذرانے بٹورتا ہو، حضرات صحابہ پر بھونکتا ہو، محرم میں طرح طرح کی بدعات و خرافات کو ایجاد کرتا ہو، اللہ کی قسم ایسا شخص پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے اندر سے جہالت دور کرو، علم سیکھو۔ اور یہ پیر لوگ بہت چاپٹر ہوتے ہیں، اپنے مریدوں کو عالموں کے قریب نہیں جانے دیتے۔ ان کو معلوم ہے اگر سورج نکل گیا تو رات ختم ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ یہ جو اندھیرا آپ آسمان میں دیکھ رہے ہیں
جب صبح سورج نکلے گا تو یہ اندھیرا رہے گا. اگر میرا مرید عالم کے پاس گیا اور اس نے حدیث قرآن سیکھ لیا تب تو میرا بیڑا غرق. تو فرماتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. طریقت میں کیا ہے؟ یہاں تک ٹھوس ٹھوس کر کھاؤ اور رات بھر ٹائر پنکچر کرو. طریقت میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ. طریقت میں کیا ہے؟ جتنے چاہو لمبے لمبے بال چھوڑو. طریقت میں کیا ہے؟ خواجہ کی جوگن، فلاں کی اباگن، کسی کی سہاگن، میں تو ناچوں گی گولر تلے. ہاں قوال صاحب فرماتے ہیں میں تو ناچوں گی گولر تلے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ابے اچھا خاصا مرد ہو کے ہجڑا کیوں بن رہا ہے؟ کہتا میں تو ناچوں گی گولر تلے. طریقت میں کیا ہے؟ مال بٹورو، گنجیڑیوں کو خلافت دو، گنڈوں کو خلافت دو. گنڈوں کو بہت چاپٹر ہوتے ہیں پیر لوگ. بمبئی، کلکتہ، بنگلور، حیدرآباد، یہ بڑی بڑی سٹی ان کی چراگاہ ہے. اپنے ایجنٹوں کو چھوڑتے ہیں. کون سے علاقے میں جہالت ہے؟ برجو نالے میں. برجو نالے میں آ گئے تو کسی غریب کے گھر میں پیر صاحب نہیں رکیں گے، تگڑی پارٹی کے یہاں رکیں گے. اور تگڑی پارٹی بھی بہت چاپٹر ہوتی ہے، اس کا بیاج کا دھندا ہے، لوگ اس کے قریب آتے نہیں ہیں. تو وہ سوچتا ہے کسی پیر صاحب کو رکاؤں گا تو محلے والے میرے خلاف نہیں بولیں گے. اگر یہ غلط ہوتا تو پیر صاحب اس کے یہاں کیوں رکتے؟ دونوں کا بڑا کمبینیشن ہے. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ہاں بالکل حقیقی ہے. اور جس کو باطل لگ رہا ہے وہ آ جائے. موسٹ ویلکم فور ٹھکائی. الحمدللہ ایک دم حقیقی ہے. 16 آنے حق ہے. اب پیر صاحب گنجیڑی بڑے مالدار کے یہاں رکیں گے، بیاسپور کے، اور سب سے پہلے اس کو خلافت دے دیں گے. اب یہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میں تو مرید بننے کے بھی لائق نہیں تھا، مجھے خلافت دے دی، اتنا بڑا انعام دے دیا، میں تو جنتی ہو گئے. اب تو میں جتنی چاہوں آگ مود دوں، جتنا چاہوں خرابات کر دوں. اب تو خلافت مل گئی. یہ خلافت نہیں ہے، کھلی کھلی آفت ہے. اب یہ صاحب محلے کے امام صاحب مولانا شاہد القادری اس کے خلاف بول دے. امام صاحب کو امامت پہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ یہی ہو رہا. جوہلا کو مرید کر کے سلسلہ بڑھایا جا رہا ہے اور جاہلوں کو کہا جاتا ہے علماء کے قریب مت جاؤ، وہ شریعت والے، ہم طریقت والے. اور ساری مستی کا نام طریقت رکھ دیا اور ساری سختی کا نام شریعت رکھ دیا. یعنی سختی سختی مولوی لوگ لے لیں اور مستی مستی پیر صاحب لے لیں. واہ، ایک بہت چاپٹر پیر صاحب تھے، بہت ہوشیار تھے، ضرورت سے زیادہ قابل تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ سننے کا موڈ ہے آپ لوگوں کا؟ پیچھے والوں کو دشمنی ہے مجھ سے، دور سے آپ لوگ نظر نہیں آ رہے. کبھی کبھی آ جایا کریں، اسی بہانے میں آپ کو قریب سے دیکھ لوں گا. ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے. اب ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں رہتے تھے. یہ بڑا ان کا پگڑا، یہ بڑا ان کا جبہ، یہ چونچ لال پان کھا کھا کے، اور داڑھی بھی رنگی ہوئی اور کپڑا بھی لال لال. معلوم پڑتا تھا پیر صاحب نہیں کوئی دلہن صاحبہ ہے. تو انہوں نے 20-25 دیہاتوں میں مرید کر رکھے تھے اور ہر دیہات میں ایک گنڈے کو خلافت دی تھی. سال میں ایک بار تشریف لے جاتے، سارے دیہات کا مال پانی اپنی جیب خاص میں لے کر چلتے بنتے اور اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. ایک دن ایک دیہات میں پیر صاحب کا ورود نامسعود ہوا. تو جس مرید کے یہاں ٹھہرے تھے، مرید خوش کہ حضرت تشریف لائے ہیں، برکتیں تشریف لا رہی ہیں. اب حضرت صاحب تھے کچھ کھاؤ قسم کے، جو سامنے تشریف لاتا گٹک کر جاتے. اچھا اچھا حلوا، ماشاءاللہ یہ تو سنت ہے. اچھا کدو، ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑی سنت ہے. گٹک. اچھا پایا، اس کا تو ذکر میں بخاری میں ذکر ہے آیا. گٹک سنت ہے. اب جو سامنے آ رہا پیر صاحب، وہ بھی مرید کی عورت پکاتے پکاتے بیچاری کے ہاتھ میں درد ہو گیا. پیر صاحب کھاتے ہیں کہ مذاق کرتے ہیں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عالم کے مریدوں کی بھوک مٹا رہے ہیں. اب پیر صاحب گٹک گٹک کر رہے. اتفاق سے مرید کا بچہ آیا تو پیر صاحب نے پوچھا لہراتے ہوئے، بیٹا یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے. تو بولے بیٹا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فرض.
پیر صاحب نے کہا یہ کیسا نام ہے؟ بولے حضور اس کا نام دراصل ہے سنت، لیکن میں نے دیکھا جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے حلق مبارک سے پیٹ مبارک میں چلی جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہیں پیر صاحب اسے بھی نہ گھٹک لے، اس کے لیے میں نے اس کا نام فرض بتا دیا۔ اب پیر صاحب مرید کرتے تو جو ایجنٹ لوگ ہوتے، ایجنٹ لوگ دروازے پر ایسے ملے گا، سجدے میں گر، تعظیمی سجدہ جائز، خالی ہاتھ ملے گا کم بخت، کچھ ہاتھ میں ہو تب تو مل۔ ابے فیض دینے آیا کہ فیض لینے آیا؟ یہ آنکم والی پارٹی ہے کہ جانکم والی پارٹی ہے؟ اب یہ ایجنٹ لوگ دماغ لگاتے ہیں اور دو چار لوگ بیٹھ کے حاضری بھی آ رہی، پورا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو الو بنانے۔ اب بے وقوف لوگ الو بنتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے، دوا کا 800 روپیہ دیں گے، وکیل سے قانونی مشورہ لیں گے 3000 روپیہ دیں گے، لیکن عالم سے کوئی دینی مسئلہ پوچھیں گے تو فوکٹ میں پوچھیں گے۔ عالم کو پیٹ نہیں ہے نا، عالم کو ضرورت نہیں ہے، ساری ضرورت تو پیر صاحب کو۔ اب جو آتا پیر صاحب کو ادب سے ملتا، نذرانہ پیش کرتا، اور پھر کچھ نہ کچھ پیر صاحب اس کو اٹھا کر دے دیتے، تعویذ وغیرہ کچھ نہ کچھ دیتے۔ ان کا تو سب تبرک ہی ہوتا ہے، وہ کھا نہیں پاتے چھوڑ دیے تو تبرک لے لیتے ہیں زیادہ کہ پورا کھاؤں گا، لیکن جب ان کے پیٹ العلوم میں جگہ نہیں بچتی تو چھوڑ دیتے۔ پھر یہ بے وقوف، ارے تبرک تبرک، میں کیا گھنٹے کا تبرک ہے، چل تبرک، بے وقوف کہیں کے۔ کسی عالم دین کا جھوٹا کھا تو وہ تبرک ہے، کسی پابند شریعت پیر کا جھوٹا کھا تو وہ تبرک ہے۔ اس حرام خور جس کو نماز روزے کی فکر نہیں ہے، اس کا جھوٹا تبرک ہے۔ ابے یہ خود ہی منحوس ہے تو اس کی چیز کیا تبرک ہوگی؟ اب جب نماز کا وقت ہوا تو مریدہ نے کہا دیکھو پکاتے پکاتے ہمارے ہاتھ میں ہو گیا درد، ایسا کہو کہ پیر صاحب کو کہو تھوڑی دیر نماز پڑھ لے، تو 12 رکعت ظہر پڑھیں گے تو کم سے کم ہم کو بھی کچھ آرام ملے گا۔ اب مرید صاحب آئے، کہا حضور نماز نہیں پڑھیے گا؟ پیر صاحب کی رگے خواصت پڑ گئی کہ کم وقت یہ اٹھک بیٹھک والی نماز ہماری نہیں ہے، ہم لوگ مکے میں نماز پڑھتے ہیں، مکے میں۔ اب مرید نے جب دیکھا کہ حضرت پورے جلال میں فرما رہے ہیں تو حقیقت میں یہ مکے میں پڑھتے ہوں گے، مجھ جیسے ٹچے آدمی کو کیا معلوم کہ حضرت کہاں پڑھتے۔ خاموشی سے ادب سے آقا کم بخت ماری، آج کے بعد مجھے بولنا نہیں پیر صاحب کو پوچھنے کے لیے، پیر صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، مکے میں نماز پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور کچھ لوگ تو مرید کرتے ہی نماز روزہ سب معاف، تمہارا ساری تکلیف ہمیں دے دو نماز روزے کی، بس ہمیں نذرانہ دیتے رہو، قیامت کے دن ہم جنت کا دروازہ توڑ کے تم کو لے جائیں گے۔ ماشاءاللہ کتنی چلتی ہے ان لوگوں کی، ہے نا؟ قیامت میں دکھیں گے یہ لوگ، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے نذرانہ دیا تھا کہاں ہے پیر صاحب، ملیں گے نہیں پیر صاحب تم کو اس دن۔ اب پیر صاحب سارا دن نذرانہ بٹورتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، قوالی شریف ہوتی رہی ماشاءاللہ۔ اب رات میں دونوں ٹانگ اوپر کر کے پیر صاحب سو گئے تو جو دن بھر ٹھوسے تھے اندر وہ آپس میں ان کی جنگ ہونے لگی اور سارا مل کے پاخانہ تیار ہو گیا۔ اب صبح صبح پیر صاحب کو طبیعت کچھ بوجھل معلوم ہوئی تو لوٹا شریف لیے اور کہا بیت الخلا کہاں ہے؟ تو مرید نے کہا بیت الخلا تو نہیں ہے، کھیت الخلا ہے۔ اب پیر صاحب مستی میں جھومتے جھامتے قوالی شریف کا ورد کرتے، میں تو ناچوں گی گولر تلے، تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے گولر تلے۔ جب بیٹھ گئے تو ایک دیہاتی دیکھ رہا تھا اور حضرت کی معرفت بھری باتیں اس نے سن رکھی تھی کہ حضرت مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ میں نماز پڑھتے۔ لایا ڈنڈا اور طبیعت سے سوتنے لگا کہ حرام خور نماز پڑھنے مکے میں جاتا اور ہگنے کے لیے میرے کھیت میں آتا، نماز پڑھنے کے لیے تو مکے میں جاتا ہے اور ہلکا ہونے کے لیے میرے کھیت میں آتا ہے۔ بے وقوفوں، ایسے اڑیا گڑیا پیروں کے چکر میں نہ پڑو، خدا کی قسم ولی تو وہ ہوتا ہے، حضرت اللہ کے نبی فرماتے ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ خدا کی قسم بتانا گلزار ملت کو دیکھ کر خدا نہیں یاد آتا، سلمان ملت کو دیکھ کر خدا نہیں یاد آتا،
قائد ملت کو دیکھ کر خدا نہیں یاد آتا؟ اور اللہ کی قسم جس نے تاج الشریعہ کو دیکھا اسے کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بار دیکھنے سے یہ کیفیت ہوئی ہے، آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ۔ ولی تو یہ ہے سبحان اللہ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا ہر چیز سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے، ہر چیز میں قرآن و سنت کی تابع داری ہے، قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ اللہ اللہ، جیسے اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو آپ نیچے تشریف لانے کے بعد زمین پر کیا کرتے ہیں؟ آپ نیچے تشریف لانے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اسی عالم میں اپنے رب کے حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا حسین اعظم کا یہ غلام، حسین اعظم کا ایک غلام ان کے طریقے پر چلنے والا 1 سال پہلے بریلی کی دھرتی میں عصر کی نماز پڑھ چکا ہے، مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، دعائے حزب البحر کا ورد ہو چکا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں مغرب کو کتنا وقت باقی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور 10 منٹ، تو کہا اچھا لیٹ گئے، زبان اللہ اللہ کر رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی دیکھنا ہے آپ بریلی میں عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، پڑھنے کے بعد دعائے حزب البحر ہو چکی ہے، لیٹے ہیں اور پوچھتے ہیں مغرب میں کتنا وقت باقی ہے؟ لوگوں نے کہا 10 منٹ، زبان اللہ اللہ کر رہی ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان پکاری، آپ کی روح مبارک لفظ اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہی ہے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے اللہ کے ولی۔ اور یہ دیکھو پیر صاحب کو رات دن قوالی، رات دن مستی، اور عورتیں بھی ہاتھ پیر دباتی ہیں۔ پیر سے کیا پردہ، ماشاء اللہ، تیرا پیر نبی سے بڑھ کر پیر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اماں عائشہ بیٹھی ہیں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں۔ کیا نبی کی بیویاں تمام امت کی مائیں نہیں ہے؟ بولو، کیا ان کا رتبہ سگی ماں سے بڑا نہیں ہے؟ ایک صحابی تشریف لائے، آنکھوں کے اندھے ہیں، سرکار نے فرمایا اے عائشہ پردہ کر لو۔ اماں عائشہ فرماتی یا رسول اللہ علیہ السلام وہ تو نابینا ہے، اندھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، پردہ کر لو۔ رسول اللہ سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، اماں عائشہ سے بڑھ کر کون سی عورت اس زمانے میں پاک دامن ہو سکتی ہے؟ لیکن سرکار اپنی ازواج سے امت کے مردوں کو پردہ کروا رہے ہیں، اور آج کا پیر نبی کے طریقے کو توڑ کر پیر بن رہا ہے، صحابہ کے طریقے کو توڑ کر پیر بن رہا ہے، غوث اعظم کے راستے کو چھوڑ کر پیر بن رہا ہے۔ ایسے لوگ پیر نہیں ہے، شیطان کے چیلے ہیں، چیلے۔ اور تم انہیں پیر سمجھے؟ آلے فلاں 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 کے بیٹے، ہاں رسول اللہ کی اولاد، نبی کی اولاد۔ میں کون سا شیطان کی اولاد ہوں؟ میرا باپ بھی نبی آدم، میرا باپ نبی نہیں ہے۔ لیکن مریدوں کو خالق کون سی بات بتائیں گے؟ سیدوں کا کیا مرتبہ، پیروں کا کیا مرتبہ، کبھی عالم کا بھی مرتبہ بتا کہ ایک بے عمل عالم اگر رات بھر سو جائے اور ایک عابد رات بھر عبادت کرے تو عالم کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں جو کچھ مال چھوڑا، جب اماں عائشہ حضرت فاطمہ مانگنے کے لیے آئی تو آپ کو حدیث بتائی گئی لا نورث ما ترکنا صدقہ،
کہ نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء کا مال صدقہ ہے، اس میں وراثت نہیں ہوتی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، اور اس علم کے وارث علماء کرام ہے۔ اب علماء کرام تمہیں دین سکھائیں گے۔ میں پیر کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں ڈھونگی پیر کی مخالفت کر رہا ہوں۔ جس پیر میں 4 باتیں ہوں اس سے پہلی فرصت میں مرید ہو جاؤ۔ نمبر 1، ٹنا ٹن کھنا کھن ٹنچ بریلوی سنی ہونا چاہیے۔ کون سا سنی؟ ہاں، بریلوی، صرف سنی نہیں، بریلوی سنی، جو اس زمانے میں حسام الحرمین کے حرف حرف کی تائید کرتا ہے۔ اس سے پوچھو پیر صاحب حسام الحرمین کی تائید کرتے ہو یا نہیں؟ نائے نکال کر پھینک دو، کتنا بھی بڑا پیر صاحب ہو۔ نمبر 2، اتنا علم ہو کہ اپنے اور مریدوں کے مسئلے کتابوں سے نکال سکے۔ یہ نہ کہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، خالی حلوہ کھاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، نذرانہ دیتے رہو تمہارا کام بن جائے گا۔ نمبر 3، اس کا سلسلہ نبی تک ملا ہو، بیچ میں کٹا نہ ہو۔ جیسے وارثیوں کا کٹ گیا، مداریوں کا کٹ گیا، اب دیکھنا اس پہ کتنا بوال کریں گے۔ تو لا کر ثابت کر دو نا وارث پاک نے خلافت کس کو دی تھی۔ کب؟ قیامت میں دکھاؤں گے، ہمارے سامنے نہیں دکھا سکتے۔ نمبر 4، متبع سنت ہو، سنت کا اتباع کرنے والا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے۔ پیری مریدی فرض واجب نہیں ہے، محض اس زمانے میں برکت کے لیے، تاکہ ہمارے ایمان و عقیدے کی سلامتی کی دعا کوئی بزرگ کرے، اس لیے ہم لوگ پیری مریدی کرتے۔ یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ فرض یہ ہے کہ فجر میں جا کر نماز پڑھو۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، خالی جلسے کر لینا، فضیلت کی بات کرنا۔ نبی ہے بخشنے کے لیے، خواجہ ہے بخشنے کے لیے، حسین ہے بخشنے کے لیے، اہل بیت ہے بخشنے کے لیے۔ امام غزالی فرماتے جہاں ایسی سوچ پیدا ہو جائے وہاں شیطان کے جانے کا کام نہیں ہے، وہاں خود شیطان کا کام اپنے آپ ہو رہا ہے۔ بے شک یہ لوگ بخشنے کے لیے کب؟ پہلے تم عمل کرو، اگر کوئی کمی رہ گئی تو ضرور انشاءاللہ آقا کریم بخشش فرمائیں گے، لیکن نافرمانی کر کے ان کے طریقے کو چھوڑ کر بخشش کی امید رکھتے ہو، بے وقوف ہو گئے ہو تم لوگ۔ اگر اللہ تعالی غفور الرحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جائے گا قیامت میں۔ قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر میرے بزرگوں، دوستو، اللہ کے لیے دین کی پیروی کرو، اہل سنت کے سچے مذہب پہ قائم رہو، جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور میں نے بتا دیا اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی وجہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ذاتی مفاد نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دین میں ہر چیز کا ایک رتبہ بتایا ہے کہ اس کا رتبہ یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی، کہ کوئی سید جو عالم نہ ہو اور کوئی عالم جو سید نہ ہو تو وہ عالم اس سید سے افضل ہے جو عالم نہ ہو، وہ عالم اس سید سے افضل ہے جو عالم نہ ہو۔ آج سادات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا، داڑھی کٹوں کو سید سید کہہ کے تعظیم کروائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کلیم کوفی خارجی ہے، ناسبی ہے، دشمن اہل بیت ہے۔ بے وقوفو، تمہارے باپ کی جنت ہے، تم مجھے جنت کا ٹکٹ بانٹو گے؟ ارے الحمدللہ مجھے جنت کا ٹکٹ مل چکا، اس لیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ مجھے تم جیسے دو کوڑی کے ٹچے لوگ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے دین و ایمان کی سند دو۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں میرا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج داڑھی کٹوں کو سادات بنا کر پیش کیا جاتا اور وہ لوگ صحابہ پر بھونکتے، جیسا کہ انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی، اور اسی لیے جلدی سے یہ جلسہ آرگنائز کیا۔ اس جلسے میں امیجیٹ میں ممبئی سے آ گیا، چند بے ترتیب باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، لیکن 19 تاریخ کو مٹیا برج میں کہاں پتہ بتایا تھا؟ مسجد تالاب پر میرا ایک موضوع ہے، بہت علمی موضوع ہے، کیا حضرت علی ڈائریکٹ خلیفہ ہیں؟ اس کے بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس حدیث کا صحیح خلاصہ
اور کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں یا دلوائیں، یا وہ اہل بیت کے دشمن تھے؟ اس پر جامع تقریر انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور خصوصاً احادیث مبارکہ کی روشنی میں کروں گا۔ آپ سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ ضرور انشاءاللہ۔ وہ بیان سننے کے بعد کوئی بھی کھٹمل، ہرا، پیلا، نیلا، کالا، اب تو زیادہ کالے اور پیلے ہی نظر آتے ہیں، اب کچھ لوگ لال بھی ہو گئے، انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے۔ اور جتنے ہمارے نوجوان بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے جن کو واٹس ایپ پہ بھیجا جاتا ہے تعزیہ داری کا ثبوت، مقام اہل بیت، امیر معاویہ اور بنو امیہ کی خرافات، جو پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں اور علماء کے قریب آ کر اس کا خلاصہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی آپ 19 تاریخ کو پکڑ کر لائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پورا کے پورا خلاصہ اور تصفیہ اور تفصیل گفتگو مشاجرات صحابہ پر، خلافت بلا فصل پر، اور خاص طور سے عید غدیر پر انشاءاللہ وہاں بحث ہوگی۔ آپ سب کو تشریف لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کے منتظمین کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ اور میں ابھی رکا ہوا ہوں کمیٹی والے کے کسی صاحب کے مکان پر، اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا مجمع عام میں کسی کو مناظرے سے شرم آتی اور اکیلے میں کرنا چاہتا ہو تو صبح تک میں رکا ہوں، 6 بجے تک تشریف لا سکتا ہے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے غلطی گستاخی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر ریرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے لانا کے وعدے کو پورا کیا، جس نے لانا کے وعدے کو پورا کیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ۔ لالوں کا صدیق
ناز کے پالوں کا صدقہ اور یا نبی یا نبی ہم کو عطا ہو کربلا والوں کا صدقہ یا نبی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وأصحابه وأهل بيته وذرياته وعلماء ملته والشهداء حضرته وابنه الغوث العظم الجيلاني وإمام أحمد رضا بریلوی الفاتحة ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کربلا والوں کی ارواح طیبہ کو اصال ثواب کریں. کریمہ کارسازہ ملکہ بندہ نوازہ بادشاہ بے نیازہ مولا تبارک و تعالی یہ عاجز و بےکس بندے تیری مقدس بارگاہ میں مولا دست بدعا ہے ہماری حاضری کو قبول فرما. بار الہا اس مجلس پاک کو منعقد کرنے میں جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا مولا تعالی اور بہت جلدی سے اس محفل کا اہتمام کیا مولا تعالی ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرما. مولا یہ جتنے بھائی بھولے بھالے بھائی دور و دراز سے تشریف لائے ہیں مولا ان میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی. تو عالم الغیب و شہادہ ہے, تو دلوں کے حالات جانتا ہے مولا تعالیٰ. کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے, کوئی اولاد کے لیے, کوئی کاروبار کے لیے, کوئی جادو ٹونے کے لحاظ سے ہے مولا تعالیٰ. جس کی جیسی پریشانی ہے کربلا والوں کے صدقے میں مولا ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما. مولا تعالیٰ ہم سب کو ایک بنا, نیک بنا, قرآن و سنت کا پابند بنا, نماز پنجگانہ کا پابند بنا, صوم و صلات کا پابند بنا اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم میں جو بدعات میں, خرافات میں اور طرح طرح کی نئی نئی ایجادات میں مبتلا ہے مولا تعالی ہم سب کو ان بدعات و خرافات سے محفوظ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما اور سچے طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جو نئے نئے فتنے مسلمانوں میں تفضیلی اور رافضی, شیعہ, منہاجی نئی نئی شکلوں میں پیدا ہو رہے مولا ان سب کو تباہ و برباد فرما. اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بالخصوص کشمیر میں, فلسطین میں, چائنا میں, برما میں پریشان حال ہے مولا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا ہم سب کو مرتے دم تک اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت نصیب فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. مولا تعالی ہماری نسلوں میں قیامت تک کوئی گستاخ رسول نہ پیدا فرما. مولا ہم میں سے جس کی جو پریشانی ہے مولا تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں, اس محفل پاک میں شرکت کے صدقے میں مولا تعالی اس کی ہر پریشانی کو دور فرما. مولا تبارک و تعالی رحم فرما, کرم فرما. جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ہمارے وہم و گمان سے زیادہ مولا تعالی ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دے. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. اے خالق ہر بلند و پستی, شش چیزیں عطا بکن ز ہستی. علم و عمل و فراخ دستی, ایمان و امان و تندرستی. صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش, وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے. نہ لے وہابیوں سے مدد کوئی سنی, صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے. صحابہ کے دشمن رہیں خوار ہر جا, محبوں پہ فضل خدا تاج والے. زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا